ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ سورة النبأ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ سورۃ النازعات کی شروع کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے آئی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ انسان کی روح کو کھینچنے والے فرشتوں کی قسم، فرشتے جو انسان کی روح کو کھینچتے ہیں، کچھ فرشتے سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں کافروں کی روح کو، اور کچھ فرشتے آسانی کے ساتھ کھینچتے ہیں ایمان والوں کی روح کو۔ اس طرح سے فرشتوں کے کاموں کو بیان کیا گیا تھا کہ روح کھینچنے والے فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ یہ لوگ جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کس دن زندہ کیا جائے گا؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی، زور سے جھٹکا دینے والی چیز جھٹکا دے گی، یعنی قیامت کا دن، جس زلزلے کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اس دن ان سب کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ پہلی مرتبہ کا زلزلہ ہوگا جس سے دنیا ختم ہوگی۔ اس دنیا کے ختم ہونے والے زلزلے سے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد تتبعها الرادفہ، اگلی آیت سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے زلزلے کے بعد جب دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرے زلزلے سے، دوسری مرتبہ کے سور پھونکنے سے دوبارہ زندہ سب کیے جائیں گے،
جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے ذریعے سے دنیا کو ختم کر دیں گے، اور 40 سال کے بعد دوبارہ ایک بارش ہوگی، اور اس بارش کی وجہ سے سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں سب کے سب باہر نکل کر آئیں گے۔ تو یہ دونوں سوروں کا جو ہے ذکر آیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے سامنے، مکے کے مشرکوں کے سامنے یہ بات بھی بتائے تھے کہ تم لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کر رہے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات غلط ہے، کیونکہ تم سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں فرعون تھا، جو تم سے زیادہ طاقتور تھا، تم سے زیادہ بہترین بادشاہت والا تھا، لیکن اس نے اپنی طاقت کے نشے میں نبی وقت کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ناکام کر کے رکھ دیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں یہ بات بھی بتائے تھے کہ جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں ایک معمولی اور چھوٹی چیز ہے انسان، جو 6 فٹ کا انسان ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقابلے میں بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جیسے آسمان ہے، اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اونچا کیا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں تو ایک 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس سورے کے شروع سے آئی تھیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب بڑی گھیرنے والی چیز آ جائے گی، پھر جب اذا جب جاءت آ جائے گی، الطامہ گھیرنے والی چیز، الکبرى بڑی، پھر جب بڑی گھیرنے والی چیز آ جائے گی، مراد اس سے قیامت ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، ما وہ کام، سعی جو اس نے کیے، اس دن انسان یاد کرے گا وہ کام جو اس نے کیا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جہنم کو، برزت ظاہر کر دیا جائے گا، الجحیم دوزخ کو، جہنم کو، لمن اس شخص کے لیے، یرا جو دیکھتا ہے، یعنی دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا پھر رہا وہ شخص، من وہ شخص، طغا جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، شرارت کی، پھر رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی، وآثر اور ترجیح دیا، بہتر سمجھا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، فإن الجحیم تو یقیناً دوزخ ہی المأوی وہی ٹھکانہ ہے، تو ایسے شخص کا یقیناً دوزخ ہی ٹھکانہ ہے، مأوی کے معنی ٹھکانہ۔ وَأَمَّا اور بہرحال من وہ شخص، خاف جو ڈرے، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور رہا وہ شخص جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ اور روکے اپنے دل کو، عن الہوا خواہشات سے، اور روکے اپنے دل کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، الساعہ کے معنی گھڑی، مراد اس سے قیامت ہے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا اس کا آنا کب ہے، یعنی وہ کب آئے گی، قیامت کی کشتی کب لنگر انداز ہوگی۔ فیما انت من ذکراہا کس چیز میں ہے آپ
اس کے تذکرے سے، فیما کس چیز میں، انت آپ ہیں، من ذکراہا اس کے تذکرے سے، یعنی اس کے تذکرے سے، اس کو بتانے سے آپ کو کیا مطلب، الی ربک منتہاہا آپ کے رب ہی کی طرف اس کا آخری سرا ہے، آپ کے رب ہی کی طرف اس کی پہنچ ہے، آخری سرا ہے، انما انت آپ تو منذر ڈرانے والے ہیں، من اس شخص کو، یخشاہا جو قیامت سے ڈرے، آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرے، کأنہم گویا کہ وہ لوگ مکے کے مشرکین، یوم جس دن، یرونہا قیامت کو دیکھیں گے، لم یلبثو نہیں ٹھہریں گے، الا عشیۃً او ضحاہا مگر ایک شام یا ایک صبح، گویا کہ وہ لوگ جب قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک صبح یا ایک شام۔ سورۃ النبأ مکیہ، سورہ نبأ مکی صورت ہے اور اس میں 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کی بھی کچھ آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ وقت رہا تو مکمل تفسیر اس کی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، کم از کم آدھے سورے کی اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ عم یتساءلون کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون وہ خبر کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، وہ خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے ساتھ، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون عن قریب یہ جان لیں گے، ہرگز نہیں عن قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون پھر ہرگز نہیں عن قریب یہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا کیا نہیں بنایا ہم نے، الم نجعل کیا نہیں بنایا ہم نے، الارض زمین کو، مہادا بچھونا کیا ہم نے زمین کو گہوارہ اور بچھونا نہیں بنایا، والجبال اور پہاڑوں کو، اوتادا میخیں کیا ہم نے پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا اور بنایا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے، اور بنایا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے، وجعلنا نومکم سباتا اور بنایا ہم نے تمہارے سونے کو، تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو سباتا آرام اور راحت کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا اور بنایا ہم نے رات کو، لباسا اوڑھنا، اور رات کو ہم نے اوڑھنے کی چیز بنایا، وجعلنا النہار معاشا اور بنایا ہم نے دن کو کمائی کا وقت، اور بنایا ہم نے دن کو، النہار دن، معاشا کمائی کا وقت، اور ہم نے بنایا دن کو کمائی کا وقت، وبنینا اور بنایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سبعا 7 آسمان، شدادا مضبوط، اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، وجعلنا اور بنایا ہم نے، سراجن چراغ، وہاجا چمکتا ہوا، اور ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا یعنی سورج، وانزلنا اور اتارا ہم نے، من المعصرات بادلوں سے، پانی بھرے بادلوں سے، ماء ثجاجا خوب پانی، اور اتارا ہم نے پانی بھرے بادلوں سے
خوب پانی برسایا ہم نے بہت پانی، لنخرج تاکہ نکالیں ہم بھی اس پانی کے ذریعے حبن دانے، ونباتا اور سبزے، تاکہ نکالیں ہم اس کے ذریعے سے دانے یعنی اناج اور سبزہ، وجنات الفافا اور گھنے باغات، اور گھنے باغات، جنات باغات، الفافا گھنے، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً قیامت کا دن، فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم فوج در فوج آؤ گے، تو تم فوج در فوج آؤ گے، وفتحت السماء، اور کھولا جائے گا آسمان کو، اور کھولا جائے گا آسمان کو، فکانت ابوابا، تو آسمان دروازے ہو جائے گا، یعنی آسمان میں دروازے بن جائیں گے، وسیرت الجبال، اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، فکانت سرابا، تو وہ پہاڑ چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے، وہ تو پہاڑ چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے۔ یہاں تک کا ترجمہ کافی ہے، انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس کی تفسیر مکمل آپ کے سامنے آ جائے گی، ورنہ جتنا وقت ہوا اتنی وقت تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کی جو آیتیں ہیں سورۃ النازعات میں، ان آیتوں کا خلاصہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ بڑی گھیرنے والی چیز آ جائے گی، مراد اس سے قیامت ہے، قیامت کو گھیرنے والی چیز بتا رہے ہیں، اس لیے کہ قیامت جب آئے گی تو کسی ایک کو نہیں گھیرے گی، سب کو گھیر لے گی۔ اور یہاں طامہ کے ساتھ کبرا کا لفظ ہے، کبرا کے معنی بڑی، بڑی گھیرنے والی چیز۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بڑی کا لفظ بولنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹی اور درمیانی بھی کوئی چیز ہے جو گھیرتی ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے باپ کا بڑا بیٹا ہوں، تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید اس کے باپ کے اور بھی بیٹے ہیں، ان میں یہ بڑا ہے۔ اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کے کتنے بھائی ہیں، آپ کتنے میں بیٹے ہیں، تو اگر وہ کہے کہ نہیں میں ہمارے باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں مگر میں بڑا بیٹا ہوں، تو یہ کوئی مطلب نہیں ہوگا اس کا۔ بڑا یہ لفظ لگانا اس بات کو بتاتا ہے کہ چھوٹا اور درمیانی بھی ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ بڑی گھیرنے والی چیز آ جائے گی، تو بڑی گھیرنے والی چیز یعنی قیامت، جس سے دنیا پوری طرح سے ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت تین طرح کی ہیں۔ یہ بڑی قیامت ہے جس سے دنیا ختم ہو جائے گی، اس بڑی قیامت سے پہلے دو اور قیامتیں آئیں گی۔ ایک قیامت ہے قیامت صغرا، سب سے چھوٹی قیامت، اور ایک قیامت ہے قیامت وسطیٰ، درمیانی قیامت، اور ایک قیامت ہے قیامت کبرا، بڑی قیامت۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بھی آدمی مر گیا تو اس پر اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو ہر آدمی کا مرنا یہ اس پر گویا قیامت کا قائم ہو جانا ہے۔ اسی قیامت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کب قیامت آنے والی ہے۔ وہ جو بڑی قیامت ہے اس کے بارے میں ہم پکا بول سکتے ہیں کہ کل قیامت نہیں آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت سے پہلے کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان سب نشانیوں کے بعد وہ بڑی قیامت آئے گی۔ لیکن جہاں قیامت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قیامت جو ہے اچانک آ جائے گی اور آدمی کو ذرا بھی وقت نہیں ملے گا، وہ اس سے ایک مراد جو ہے آدمی کی موت بھی ہے، اس لیے کہ آدمی کی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آدمی رات میں اچھا ہے، گھر جانے سے پہلے انتقال ہو سکتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ تو چھوٹی قیامت ہے انسان کی اپنی موت،
اور دوسرے نمبر پہ درمیانی قیامت. درمیانی قیامت ہے ایک زمانے کے لوگوں کا مر جانا، یہ درمیانی قیامت ہے. گویا ہر 100 سال میں ایک مرتبہ قیامت قائم ہوتے رہتی ہے. مثلا آج دسمبر کا مہینہ ہے، 2021 ہے، تو آج سے 100 سال پہلے 1921 میں دسمبر کے مہینے جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے، کیا ان میں سے اب کوئی باقی ہے؟ نہیں ہے. سوائے کچھ لوگوں کے تقریباً اس زمانے کے سارے ہی لوگ ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے پر 1921 پر گویا قیامت قائم ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے میں ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس بچے کے بوڑھے ہونے سے پہلے قیامت قائم ہوگی. مطلب یہ کہ یہ بچہ جب بوڑھا ہوگا، ابھی تو بچہ ہے، اس کے بوڑھے ہونے میں اور زیادہ سال لگیں گے، 50-60 سال لگیں گے. تو جب تک یہ 50-60 سال کا ہو جائے گا، اس زمانے کے لوگ جو ہے ختم ہو جائیں گے. تو درمیانی قیامت ہے. اور آخری اور بڑی قیامت جس کی وجہ سے دنیا پوری طرح سے ختم ہو جائے گی، وہ ہے الطامۃ الکبریٰ. تو جب بڑی قیامت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان ان کاموں کو جو اس نے کیا. دنیا کے اندر بھول اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو بہت سارے نقصانات پہنچتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کا مر جانا، بزنس میں لاس ہونا، اس طرح کے نقصان انسان کو آئے دن ہوتے رہتے ہیں. اگر وہ ساری چیزیں انسان کو یاد رہیں تو انسان کا دنیا میں جینا مشکل ہے. وقت سے پہلے آدمی مر جائے گا ساری ٹینشنوں کو ذہن میں رکھ کر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ بھلاتے رہتے ہیں چیزوں کو، تو جس کی وجہ سے آدمی اپنی اگلی زندگی کو طے کرتا ہے. تو دنیا میں بھول کی جو نعمت اللہ تعالیٰ دیے ہیں وہ ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی آخرت میں کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو لہذا جیسے دنیا ختم ہو جائے گی اور آدمی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اٹھتے ہی اس کو اپنی زندگی کے اندر کیے ہوئے سارے کام یاد آ جائیں گے. جو بھی اس نے اچھا کیا، جو اس نے برا کیا، چھوٹا بڑا ہر کام اس کو یاد آ جائے گا. 60 سال کی 70 سال کی جو زندگی دنیا میں گزار کے گیا تھا، پوری زندگی اس کے سامنے آ جائے گی. جس دن انسان اپنے کیے کرائے کو یاد کر لے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن بھول کی نعمت کو ختم کر دیں گے. آدمی کو اب خود فیصلہ کر سکے گا آدمی کہ میں نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی اس شخص کے سامنے جو دیکھتا ہے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس شخص کے لیے جو دیکھے. دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور آخرت کی جو دنیا ہے، ان دونوں دنیا کے درمیان اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی آڑ بنایا ہے. اور قیامت کے دن یہ درمیانی آڑ باقی نہیں رہے گی. تو لہٰذا آدمی کو جہنم نظر آنے لگے گی، کیونکہ آسمان پھٹ جائیں گے تو دنیا سے جہنم کا منظر بھی آدمی کو نظر آنے لگے گا، جہنم نظر آنے لگے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جہنم کو لِمَنْ يَرَى، اس شخص کے لیے جو دیکھے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی جہنم میں جاتا ہے اس کے اندر خاص طور پر 2 باتیں ہوتی ہیں. جو آدمی 2 کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. پھر آگے یہ بتایا کہ جو آدمی 2 کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو کون سے وہ 2 کام ہیں جن کے کرنے سے آدمی جہنم کا مستحق بنتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا رہا من، وہ شخص طغا جس نے سرکشی کی. اس سے پہلے یہ بات آئی تھی سرکشی کے معنی سر کو کھینچنا. جس طرح کھیتی باڑی میں کام کرنے والے بیل وغیرہ کو جو ہے بیل بنڈی پیچھے باندھی جاتی ہے اور لکڑی اس کی جانور
اپنی گردن کو نیچے جھکاتا ہے تو اس کی گردن پر بنڈی کی لکڑی رکھ دی جاتی ہے، تو پھر وہ بیل جو ہے اس بنڈی کو کھینچ کر آگے لے جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جانور ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس لکڑی کو اپنی گردن پر رکھنے سے انکار کرتا ہے، سر کو کھینچ لیتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں سرکشی کرنا۔ تو جس نے سرکشی کی، سرکشی کرنا مطلب اللہ کے حکام کو نہیں مانا، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو نہیں کیا، یا جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو نہیں کیا، جن سے منع کیا ان کو کیا، تو کرنے کے کام نہیں کیا، نہیں کرنے کے کام کیا، تو ایسا شخص جو ہے ایک یہ عادت ہے جس جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا۔ ترجیح دینا مطلب بہتر سمجھنا، دنیاوی زندگی کو بہتر سمجھا۔ یہ دوسری عادت ہے جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ دنیا تو سب کو پسند ہے اور دنیا سے محبت کرنا کوئی اتنی زیادہ غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت آدمی پر اتنی غالب آ جائے کہ جہاں دنیا کی فلاں چیز سے محبت کرنے سے آخرت کا آدمی کو نقصان ہوتا ہو تو بھی آدمی آخرت کا نقصان برداشت کر لے اور دنیاوی زندگی کو بہتر سمجھے، تو ایسا شخص جہنم کا مستحق بنے گا۔ تو جس نے سرکشی کی، اللہ کے حکام کو نہیں مانا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور دل کو، نفس کو خواہشات سے روکا۔ جنت میں لے جانے والے دو کام اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب نماز میں کھڑے ہونا یہ والا مراد نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن آدمی کو اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنی زندگی کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دینا ہے۔ تو آدمی اپنے زندگی کو اس خیال سے گزارے کہ اگر میں یہاں پر کوئی بھی غلط کام کروں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اس وجہ سے دنیا کی زندگی کو ڈر کر وہ گزارتا ہے۔ تو مقام ربی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا آنا، حشر کا قائم ہونا، حساب کتاب کا ہونا، یہ سب عقیدوں میں سے ثابت ہیں۔ تو جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے دل کو خواہشات سے روکے۔ دل کو خواہشات سے روکنے کا مطلب غلط کاموں سے آدمی اپنے آپ کو روکے، گناہوں سے روکنا، غلط کاموں سے روکنا، یہ بھی جو ہے اس میں داخل ہے، اور گویا اس سے اعمال کا کرنا مراد ہے۔ تو جو آدمی اپنے عقیدے کو درست رکھے، اس کا تذکرہ ہے من خاف مقام ربہ میں، اور ونہى النفس عن الہوى سے گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی عمل بھی کرے، عقیدہ بھی درست رکھے، جو دونوں کام کر لے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دل کو خواہشات سے روکنے کا مطلب کیا ہے۔ عام طور سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گناہوں سے رکنا یہ خواہشات سے رکنا ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ شیطان آدمی کو عبادت کے راستے سے بھی بھٹکاتا ہے، اور پہلے تو وہ عبادت کرنے نہیں دیتا، اور جب آدمی تھوڑا بہت عبادت کرنے کے لیے لگ جاتا ہے تو اب الگ الگ طریقوں سے اس کے دل میں خواہشات کو پیدا کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی عبادتوں کو بیکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک بزرگ تھے جن کو اپنے دل میں کچھ میل محسوس ہو رہا تھا، کچھ اپنے دل میں کدورت محسوس ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ دل کے میل کو دور کرنے کے لیے کچھ دن روزے رکھ لیتا ہوں۔ اس نیت سے وہ
کچھ دن روزے رکھے، اور اسی حال میں ایک اور بڑے بزرگ کے سامنے وہ گئے تھے۔ اس وقت اس بڑے بزرگ کے یہاں مہمانوں کے لیے کھانا پیش ہو رہا تھا، تو یہ آدمی چونکہ روزہ رکھے ہوئے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو اس بڑے بزرگ نے ان سے کہا کہ وہ روزہ جو نفس کے تابع بن کر رکھا گیا ہو اس سے کھانا کھا لینا بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم نے جو روزہ رکھا ہے یہ تمہارا اپنا دل کہا کہ روزہ رکھ لے، اس لیے تم نے روزہ رکھ لیا، ورنہ اگر تم کو صحیح معنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہوتا تم اپنے دل کی بات نہ سنتے بلکہ حدیث کی بات پر عمل کرتے۔ اور حدیث میں اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ جو ہے استغفار کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں کچھ جو ہے گدلا پن محسوس ہوتا ہے تو میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آدمی اگر ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ استغفار کر لے تو انشاءاللہ اس سے اس کے دل کا میل دور ہو جائے گا۔ تو عبادتوں کے کرنے میں بھی بعض مرتبہ آدمی کے دل کی خواہش کا دخل ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ صرف گناہوں سے بچنے میں دل کی خواہش سے بچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کے کرنے میں بھی نفسانی خواہشات سے بچنا ہے۔ تو ایسا آدمی اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں اس کا آنا کب ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی کشتی کب لنگر انداز ہوگی۔ مشرکین مکہ قیامت کے بارے میں بار بار پوچھتے تھے، آئندہ سورہ میں بھی یہ بات آ رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی اس سے پہلے بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان نبیوں نے بھی قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، مگر پہلی شریعتوں میں قیامت کے بارے میں اس قدر تفصیل نہیں ہے جس قدر تفصیل ہمارے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی وضاحت کے ساتھ قیامت کے بارے میں تفصیلات بتائی ہیں، اتنی تفصیلات پچھلے نبیوں نے اپنی امتوں کو نہیں بتایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جاتے تب تک قیامت آنے والی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے ہیں۔ دو انگلیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو بازو میں رکھا اور رکھ کر اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں۔ دو انگلیوں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے میرے اور قیامت کے درمیان قریب اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ قیامت کی ابتدائی علامتوں میں سے ہے۔ اور پھر ماں باپ کا نافرمان بن جانا، اور لڑکی کا اپنی ماں سے نفرت کرنا، باندیوں جیسا سلوک کرنا، اور بیٹے کا اپنے دوستوں کو قریب کرنا، اپنے باپ کو اپنے سے دور کرنا، یہ جو ہے قیامت کی درمیانی علامتیں ہیں۔ مسجدوں کے اندر شور شرابے ہونا، یہ سب علامتیں قیامت کی درمیانی علامتیں ہیں۔ اور قیامت کی بالکل آخری علامتیں ہیں دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا آنا وغیرہ۔ تو قیامت کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ قرآن کریم بتاتا ہے، تو یہ لوگ بار بار قیامت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے انکار کرنے کے مقصد سے۔ یسألونک عن الساعۃ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایان مرساہا، کہ قیامت کا وقت کب ہے، قیامت کب آئے گی۔ گویا یہ اس انتظار میں ہے کہ قیامت کی کشتی آئے گی تو اس سے اپنا سامان اتار لیں گے، اس مقصد سے جو ہے وہ پوچھ رہے تھے مذاق کے طور پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیم انت من ذکراہا، آپ کو اس کے تذکرے سے کیا مطلب، یعنی قیامت کب آنے والی ہے اس کا بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو اس کا تذکرہ کرنا، اس کے بارے میں بتانا آپ سے متعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا جو صحیح علم ہے وہ کس کو ہے؟ الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف قیامت کی پہنچ ہے،
قیامت کا آخری سرا تیرے رب کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا جو یقینی علم ہے، صحیح علم ہے، قیامت کس سال میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس دن میں آئے گی، کس وقت میں آئے گی، یہ ساری باتیں صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے تو ان کا اللہ کے نبی سے آ کر پوچھنا کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ فضول سوال ہے۔ قیامت کی تیاری کی جائے، یہ اصل بات ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بتا رہے ہیں انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرے۔ جس کے دل میں قیامت کا اقرار ہی نہیں ہے، وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ قیامت سے ڈرے گا بھی نہیں۔ تو جو قیامت سے ڈرتا ہو اسی کو آپ ڈرا سکتے ہیں۔ یہاں ڈرانے کا مطلب اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا، نذیر اور منذر، ڈرانے والا، یہ کس کو بولتے ہیں؟ شفقت کے ساتھ کسی چیز کو ڈرانا اس انداز سے کہ جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس کے دل میں اس چیز کا خوف بیٹھ جائے اور وہ اس کی تیاری کرے۔ جس طرح ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے فیوچر کو لے کر کہ اگر تو محنت نہیں کرے گا، صحیح سے نہیں پڑھے گا تو تیرا کریئر کیسے بنے گا، تیرا فیوچر کیسے بنے گا۔ تو اپنے بچے کے لیے جس طرح باپ تڑپتا ہے، شفقت کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں نذیر، ڈرانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ آپ تو شفقت سے ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرے، اور جو قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے آپ کو اس کو ڈرانے کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مانتا بھی نہیں ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے رہیں۔ یعنی لوگ دنیا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کب آنے والی ہے، بار بار آپ کو پوچھتے تھے، اور اس پوچھنے سے ان کا مقصد گویا یہ ہوتا تھا کہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، آنے والی نہیں ہے۔ جب قیامت آ جائے گی تو وہ ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا کی جو ان کی زندگی تھی اور جتنا بھی جو ہے دنیا میں وقت گزار کیا ہے وہ ان کو قیامت کے دن ایک صبح یا ایک شام کے وقت کے برابر دکھے گا۔ جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے قیامت کے میدان میں تو ایسا محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں ایک صبح یا ایک شام ہی تھے، قیامت تو بہت جلدی آ گئی، اس طرح سے جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ اس کے بعد ہے سورۃ النبأ۔ سورۃ النبأ میں اس سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی طور پر قیامت کے بارے میں بتائے ہیں کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے لانے پر قدرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی قدرت والا اللہ قیامت کو ضرور قائم کر سکتا ہے، دوبارہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر بتا رہے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ کے شروع میں بھی قیامت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ مشرکین مکہ ایک دوسرے سے اپنی مجلس میں بیٹھ کر سوال کرتے تھے کہ کوئی کہتا تھا قیامت تو بالکل آنے والی نہیں ہے، قیامت ناممکن ہے۔ کوئی کہتا تھا ارے بھائی قیامت کیسے آ سکتی ہے، ہم مر کر جب گل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی جو ہے بوسیدہ بن جائیں گی اور پوری طرح سے گل کر سڑ کر ہم ختم ہو جائیں گے، تو دوبارہ ہم کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اس طرح سے الگ الگ بحثیں ان کے درمیان میں ہوتی تھیں، اور بعض مرتبہ یہ بحثیں جو ہے مذاق کے طور پر ہوتی تھیں۔ جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ مسجد کے باہر شیر کھڑا ہوا ہے اور آپ کو یقین سے معلوم ہے کہ اس علاقے میں کوئی شیر نہیں ہے، تو آپ جو ہے مذاق کے طور پر ایک دوسرے سے پوچھیں گے ارے شیر ہے کہتے بھائی، شیر ہے کہتے بھائی۔ اس طرح سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، مقصد یہ نہیں کہ واقعی شیر ہے اور آپ مان لیے، نہیں، بلکہ اس کی بات کا مذاق اڑانے کے لیے آپ پوچھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ لوگ جو ہے قیامت کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم،
بڑی خبر کے بارے میں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ لوگ قیامت کی بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس بڑی خبر کے بارے میں یہ ایمان والوں سے اختلاف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک دوسرے سے آپس میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30واں پارے کا تقریباً ہر سورہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، اور بار بار اس لیے قیامت کا تذکر آ رہا ہے کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت آنے میں کوئی اور نبی درمیان میں باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو لہذا قیامت کا وقت بالکل قریب ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ کی طرف سے جتنا زیادہ انکار ہوتا تھا اتنے ہی الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں، کہ پوچھتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہ قیامت کب آنے والی ہے، وہ اختلاف کرتے تھے۔ اختلاف کرنا مانے کسی چیز کو کچھ لوگ ماننا اور کچھ لوگ نہیں ماننا، اس کو بولتے ہیں اختلاف۔ اگر سب لوگ مل کر سب ایک بات کو مان لیں تو اس کو بولیں گے اتفاق، اور اگر کچھ لوگ مان رہے ہیں کسی بات کو اور کچھ لوگ نہیں مان رہے تو اسے کہیں گے کہ اس میں فلاں اختلاف کرتے ہیں۔ تو الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ ایمان والوں سے اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں ابھی وہ جان لیں گے، ہرگز نہیں ابھی وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں ابھی وہ جان لیں گے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا جواب دینا بیکار ہے، جب آ جائے گی تو ان کو قیامت کا وقت بھی معلوم ہو جائے گا، اور قیامت آنا یقینی ہے یہ بھی معلوم ہو جائے گا، قیامت کا وقت بھی معلوم ہو جائے گا، اور قیامت حق تھی برحق تھی یہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ جس طرح ایک آدمی کو میٹھے کا مزہ نہیں معلوم ہے، آپ اس کو ہزار سمجھائیں میٹھا ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک پھانک کاٹ کے آم کی اس کے منہ میں رکھ دو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میٹھا ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو جو ہے قیامت کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کے بارے میں مذاق کے طور پر سوالات کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب آ جائے گی تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی طاقت والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم لوگوں کو زندہ کرنا اور تمہارے لیے میدان حشر کو قائم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ آگے فرما رہے الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو گہوارہ بچھونا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو، جبکہ گول ہے، گول زمین کو اس انداز سے بنایا کہ آسانی سے آدمی اس میں سو سکتا ہے، چل سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا بال کیوں نہ ہو اس پر کوئی آدمی چلنا چاہے تو نہیں چل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو گول ہونے کے باوجود بھی بچھونے کی طرح بنایا جس پر آرام سے انسان جو ہے سو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا، پہاڑوں کو میخ بنا دیا۔ یہ بات بھی اس سے پہلے آئی ہے کہ جب دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو زمین ہلنے لگی، کانپنے لگی، تو جس طرح سے سمندر کے اندر کشتی کو اگر ڈالا جائے تو وہ ہلنے لگتی ہے، اسی طرح سے پانی پر جب زمین کو رکھا گیا تو زمین بھی ہچکولے لینے لگی، ہلنے لگی، یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا، میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح۔ اب ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پر برقرار رہ گئی اور انسان کے رہنے کے قابل بنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو ہم نے میخ کی شکل میں زمین پر گاڑ کر رکھا ہے، کیا یہ ہماری قدرت نہیں ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑے جوڑے، اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑے جوڑے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے آپ کے سامنے کہ جوڑے کا مطلب کیا ہے؟
مرد اور عورت یہ ایک جوڑا ہے، لیکن ہر جگہ مرد اور عورت ہونا ضروری نہیں ہے. بکرا بکری ہے، مرغا مرغی ہے، مرد عورت ہے، یہ تو خیر جوڑا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اصل میں جوڑا کس کو بولتے ہیں؟ دو چیزوں کے ملنے سے ایک مقصد کا پورا ہونا، یہ ہے جوڑا. جیسے چپل، ایک چپل اگر پہن کر جائیں گے تو مقصد پورا نہیں ہوگا. چپل پہننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ راستے کی گندگی سے، راستے میں جو تکلیف دہ چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے بچنا، یہ جو ہے چپل کا مقصد ہے. یہ مقصد کب پورا ہوگا؟ جب دونوں پیر میں چپل پہنیں گے، اس لیے دونوں پیروں کے چپل کو ملا کر بولتے ہیں چپل کی جوڑی. اسی طرح کرتا اور پاجامہ ہے، ان دونوں کو بھی جوڑا بولتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ کرتا کوئی مرد نہیں، پاجامہ کوئی عورت نہیں، اس کے باوجود بھی ان کو جوڑا بولتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان دونوں کے ملنے سے ستر چھپانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو دو چیزیں مل کر اگر ایک مقصد کو پورا کرتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں جوڑا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنائے. دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے جوڑے کی شکل میں بنایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَيْنٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا، صرف اللہ رب العزت ہی ہے جو بغیر جوڑے کے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرانے قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ بغیر جوڑے کے ہیں. ہر چیز جوڑے کے ساتھ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو بغیر جوڑے کے ہے. آسمانوں کا جوڑا اللہ نے زمین کو بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کر کے سبزے اگاتی ہے. اسی طرح سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی شکل میں بنایا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے، ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں بنایا. جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو قیامت کا قائم کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ اور بھی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. انسان کے لیے دنیا میں نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے. آدمی جب کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیند دیتے ہیں انسان کو، اور 6-7 گھنٹے کی نیند کے بعد آدمی پھر سے دوبارہ تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے اور پھر سے جو ہے نئے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اگر آدمی کے لیے یہ نظام نہ بنایا جائے، ہمیشہ دن ہی دن رہے، تو آدمی جو ہے سونے کے لیے ترسے گا. اور اگر ہمیشہ رات ہی رات رہے تو بھی آدمی پریشان ہوگا، سو کر کروٹیں لے لے کر آدمی پریشان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کچھ حصہ اللہ نے دن کا بنایا اور کچھ حصہ اللہ نے رات کا بنایا. اور رات کو اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. یقیناً انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیند دے کر اس کی ساری تھکان کو دور کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سونا نہیں چاہتا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سلا دیتے ہیں. نہیں سونا چاہتا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو سلا دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی 2 دن تک 3 دن تک مسلسل کام کرے اور نہیں سونا بول کے ارادہ کر لے، تب بھی نیند اس کے ارادے کے تابع نہیں ہوتی. نیند جب آتی ہے تو آدمی خود بخود بے قابو ہو جاتا ہے اور اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر جو ہے سو جاتا ہے. نیند موت کی چھوٹی بہن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے ایسا نظام بنا دیا کہ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو اوڑھنا بنایا. نیند بھی دیا اور ہم نے رات کو اوڑھنا بنایا. اگر نیند کو اللہ تعالیٰ طاری کرتے اور سونے کے لیے ایک ماحول نہیں بنتا تو بھی آدمی کے لیے سونے میں دقت ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کو نیند اس وقت میں دیتے ہیں جب رات کا اندھیرا ہونے لگتا ہے. اور جب اچھی طرح سے رات اندھیری ہو جاتی ہے اور ساری مخلوق سو جاتی ہے تو ایک سناٹا چھا جاتا ہے، ایک سکون کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے دنیا میں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیند دیتے ہیں. تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں خاموشی کا
اور اندھیرے کا کہ جس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو بڑے سکون کے ساتھ نیند دیتے ہیں۔ دنیا میں آج بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر 6 مہینے تک سورج ہی سورج رہتا ہے، تو وہاں کے ملکوں میں رہنے والے لوگ جو ہے اپنے گھروں کو رات کے سونے کے لیے ایسا تیار کرتے ہیں کہ جس سے وہ گھر کے اندر رات محسوس کرتے ہیں۔ ان کو رات بنانا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رات بنائی دی، تو ہم نے رات کو اوڑھنا بنایا۔ اس کی وجہ سے آدمی خود بخود جو ہے رات کو سوتا ہے۔ اور اسی طرح وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، آدمی صرف سوتا ہی رہے تو فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے کمائی کے لیے دن کو جو ہے کمائی کا وقت بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کمائی کا وقت بنایا۔ دن کے وقت میں آدمی کماتا ہے اور رات کے وقت میں آدمی سوتا ہے۔ یہ صحیح فطرت ہے انسان کے کام کرنے کی، ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو کہ آدمی رات میں جلد سو جائے اور دن میں صبح اٹھ کر جو ہے تجارت کے لیے جائے اور کام کاج کرے، یہی اصل طریقہ ہے۔ لیکن آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ آج رات میں جو ہے لوگ 2 بجے تک 3 بجے تک جاگتے ہیں اور تجارتیں کرتے ہیں، اور صبح 10-11 بجے تک جو ہے سو کر اٹھتے ہیں۔ تو جو قرآن کریم جس وقت کو کمائی کا وقت بتا رہا ہے اس وقت میں ہم سو رہے ہیں، اور جس وقت کو قرآن کریم رات کو یعنی سونے کا وقت بتا رہا ہے اس وقت میں ہم تجارت کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس سے طبیعتیں آدمی کی متاثر ہوں گی اور آدمی کی طبیعت کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ کے بنائے ہوئے فطری نظام سے آدمی کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس سے خود انسان کا نقصان ہے۔ بس یہاں تک کی تفسیر انشاءاللہ کافی ہے۔ آئندہ ہفتہ باقی سورہ کی تفسیر بتائی جائے گی۔ 10 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ کو باقی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔